آج آئے ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان نور بنو جو تاریکی کو روشنی پہنچاتا ہے سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ بنی نوع انسان بلا تعمل ایسے ماحول کی تلاش کرتے ہیں جہاں ان کے گرد حالات پرسکون ہوتے ہیں۔ ہر ایک موضوع ماحول اور حالات میں رہنا چاہتا ہے، تاہم بعض اوقات لوگ ہمیں غیر موزوں حالات میں ڈال دیتے ہیں۔ تب ہمیں سوچنا چاہیے کیوں خدا نے ہمیں اپنے فرزندوں کو اس قسم کے ماحول اور صورتحال میں ڈالا تھا۔ یوں ہم سب ایسے مقام پر ہوں گے جہاں ہم خدا کی گہری پوشیدہ مرضی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ایک خاتون رکن تھی جو ایک کارخانے میں کام کرتی تھی۔ وہاں کام کرنے کے دوران اس نے ایمان کی زندگی گزاری۔ کئی طرح سے کارخانے کا ماحول اچھا نہیں تھا جس کی وہ امید کرتی تھی، چونکہ اس کے گرد مختلف حالات و واقعات اور ماحول نے اسے اتنا آسودہ نہ کیا جتنا وہ چاہتی تھی۔ وہ اپنی نوکری چھوڑنا چاہتی تھی۔ چھوڑنے سے پہلے اس نے پاسٹر سے مشورہ کیا۔ اس نے پاسٹر کو بتایا کہ وہ اپنی موجودہ کام کی جگہ کو ناپسند کرتی ہے، اور یہ کہ اس کے گرد مختلف حالات و واقعات اور ماحول موزوں نہیں تھے۔ تاہم پاسٹر کے نقطہ نظر سے حالات و واقعات اور ماحول اچھے تھے۔ اس کا نقطہ نظر خاتون سے مختلف تھا۔ مشورے کے دوران وہ بولی کہ وہ اپنے کام کی جگہ چھوڑنا چاہتی تھی، تاہم اسے پھر بھی کچھ شکوک تھے، لہٰذا نوکری چھوڑنے سے پہلے وہ مشورہ کر کے پاسٹر کی نصیحت لینا چاہتی تھی۔ بہن کے ساتھ مشورہ کرنے کے دوران پاسٹر نے پوچھا، آپ کے خیال سے کیا آپ کے لیے خدا کی یہی مرضی ہے کہ آپ موجودہ کام کی جگہ چھوڑ دیں؟ بہن کو کارخانے کا ماحول پسند نہیں تھا، مگر اسے کچھ شکوک بھی تھے۔ اسی لیے جب پاسٹر نے اس سے یہ سوال پوچھا، وہ بولی، میں نے تو اپنے آپ سے پوچھا تک نہیں تھا کہ کیا یہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں، اور میں پر یقین بھی نہیں ہوں کہ مجھے یہ نوکری چھوڑنی چاہیے، تاہم اگر میں مزید وہاں رہی تو شاید مجھے اپنا ایمان گنوانا پڑے۔ پاسٹر نے اسے مشورے کے دوران جواب دیا۔ اس نے پوچھا، بہن کیا آپ سوچتی ہیں کہ وہ جگہ جہاں آپ ہیں اداس اور تاریک ماحول ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ نے یہ کہتے ہوئے درست بیان کیا کہ یہ واقعی تاریک ہے، اور یہ کہا کہ کام کی جگہ، لوگوں کی فضا اور ہر چیز ہی بہت تاریک ہے۔ تب پاسٹر نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چونکہ ماحول ایسا تاریک ہے تو خدا نے آپ کو بھیجا ہے کہ اس جگہ کارخانے میں نور بنے جو تاریک ہے؟ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہمارے گرد ماحول 100% تسلی بخش اور موزوں ہوں، تاہم دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے گرد ماحول سے 100% مطمئن ہو۔ کسی چیز میں 1 یا 2% کمی ہے۔ بعض اوقات خدا ہمیں تاریک اور اداس جگہ بھیجتے ہیں۔ جب وہ ہمیں ایسی جگہ بھیجتے ہیں تو وہ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ خدا ہمیں وہاں بھیجتے ہیں کہ نور بنے جو تاریکی کو روشنی پہنچاتا ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے دوران خدا نے ہمیں نور بننے کا خاص کام بخشا ہے جو تاریکی کو روشنی بخشتا ہے، لیکن ہم ایسا ماحول مانگتے رہتے ہیں جسے نور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گرد ہر چیز روشن ہو اور 100% شرائط پوری ہوں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کیا روشن جگہ کو نور کی ضرورت ہے؟ روشن جگہ کو نور کی ضرورت نہیں ہے۔
یسایہ باب 60 کے مطابق کس قسم کا روحانی ماحول موجودہ طور پر اس دنیا میں ہے؟ یہ لکھا ہے کہ دنیا پر گہری تاریکی چھا گئی ہے۔ اس وجہ سے خدا نے کسے بھیجا ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں نہیں بھیجا ہے؟ جب انہوں نے ہمیں بھیجا تو وہ ہم سے کون سا کردار ادا کرنے کی توقع کرتے ہیں؟ وہ ہم سے نور کے کردار کی ادائیگی چاہتے ہیں۔ تاہم نور کا کردار ادا کرنے کے برعکس ہم اپنے گرد روشن ماحول چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم روشن جگہوں پر جانے کو فوقیت دیتے ہیں۔ تاہم روشن جگہوں پر نور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے وہاں نور بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چنانچہ پاسٹر نے بہن کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران توجہ دلوائی جب اس نے پوچھا، بہن آپ چراغ کہاں جلاتی ہیں؟ بہن کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے جاری رکھا، کیا آپ تاریک جگہ پر چراغ نہیں جلاتی؟ کیا آپ نہیں سوچتی کہ خدا نے آپ کو وہاں نور بننے کے لیے بھیجا ہے کیونکہ ماحول تاریک ہے؟ یہ سننے کے بعد بہن نے اپنا ذہن بدل لیا۔ ہم ہمیشہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے گرد ایسی خوابوں کی جگہ پھیل جائے گی جہاں پریوں کی کہانیوں کے شہزادے اور شہزادیاں رہتے ہیں۔ تاہم ایسی جگہ میں نور کے فرزندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نور کے فرزند نہ بھی ہوں تو بھی یہ نور کی دنیا ہوگی۔ تاہم جیسے خدا نے ہمیں صاف طور پر کہا ہے، ساری دنیا صرف تاریک ہی نہیں ہے بلکہ تیرگی چھائی ہوئی ہے۔ یہ نور کے بغیر جہان ہے۔ چونکہ ماحول اور حالات میں نور نہیں ہے، کیا خدا نے نور کے فرزندوں کو نہیں بھیجا کہ تاریک جہان میں نور بنے؟ ہم یسایہ باب 60 کے کلام پر ایک نظر ڈالیں۔ ہم باب 60 آیت 2 کی نبوت کے کلام کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ دیکھ تاریکی اس نے کیا کیا ہے، زمین پر چھا جائے گی۔ کتاب مقدس صاف طور پر زمین کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی، اور تیرگی یہ کہاں پر؟ امتوں پر۔ یہ لکھا ہے کہ یہ امتوں پر چھا جائے گی۔ روحانی لحاظ سے ساری زمین پر تاریکی چھا گئی ہے اور تیرگی امتوں پر۔ چونکہ زمین روحانی حالت میں ہے، خدا صہیون کے سب فرزندوں کو کہتے ہیں نور چمکانے کا خاص کام کریں اور نور بنے جن کی تاریکی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خواب جیسی اور تصور جیسی دنیا کس قسم کی ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ پریوں کی کہانیوں کا جہان اور خوابوں کی دنیا کہاں ہے جس کی سب خواہش کرتے ہیں؟ کتاب مقدس کے مطابق اس جہان سے مراد آسمان کی بادشاہی ہے۔ لوگ ایسے جہان کو زمین پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پناہ کا شہر ہے جہاں ہم عارضی طور پر مقیم ہیں۔ وہ سب جو خواب اور تصورات جیسی چیزیں اس پناہ کے شہر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آخر میں نا امید اور رنجیدہ ہوں گے۔ لوگ بلا تعمل ماحول کے بارے میں شکایت کرتے اور ایسے ماحول سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ نور بنے جو تاریکی کو روشنی بخشتا ہے۔ نور جو تاریکی کو روشنی بخشتا ہے صرف تاریکی میں درکار ہوتا ہے۔ وہ جگہ جہاں گرد و پیش روشن ہو، پریوں کی کہانیوں کا جہان، تصورات کی دنیا اور خوابوں کی دنیا اب تک ہماری جگہ نہیں ہے۔ ہم مستقبل میں ایسے جہان میں جائیں گے۔ آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کی غرض سے ہمیں عارضی طور پر اس جگہ سے ہو کر گزرنا ہے۔ جیسے کتاب مقدس میں نبوت ہے، ہمیں اس دنیا میں پل بھر رہنا ہوگا جس پر تاریکی چھا گئی ہے۔ ہمیں عارضی طور پر اس دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے جہاں امتوں پر تیرگی چھائی ہوئی ہے۔ تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کریں؟
خدا نے واضح طور پر ہمیں کہا کہ نور بنے جو تاریکی کو روشنی بخشتا ہے۔ آپ سب ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے باعث بڑبڑانا نہیں چاہیے۔ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہر ایک پریوں کی کہانیوں اور خوابوں کی دنیا میں رہتا نظر آتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صرف میں بد نصیب ہوں جو تاریکی میں رہ رہا ہوں۔ یہ زمین کا ماحول ہے۔ ساری دنیا پر تاریکی اور دنیا کی تمام قوموں پر تیرگی چھائی ہوئی ہے۔ اب ہم ایسی صورتحال میں ہیں۔ اسی لیے خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ نور بنے جو دنیا کو روشنی بخشیں، تاکہ ہم نور کے فرزند بنیں جو تاریکی کو دور کر سکتے ہیں۔ ہم متی کی کتاب باب 5 کھولیں۔ باب 5 آیت 14 میں یہ کہا گیا ہے، تم کون ہو؟ دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں، یعنی فرش پر نیچے نہیں چھپاتے، بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اگرچہ ہم اس تاریک جہان میں رہتے ہیں، کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں نور بننا چاہیے، جس کی اس دنیا کے لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ہمیں چراغ کو پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایسے مقام پر ہونا چاہیے جسے اونچی جگہ رکھا جائے۔ ہم ہمیشہ اپنے گرد ماحول سے وابستہ ہو جاتے اور خواب دیکھنے لگتے ہیں، جیسے پریوں کی کہانی ہو جہاں شہزادے اور شہزادیاں رہتے ہیں۔ تاہم یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو اس زمین پر رونما ہوگا، بلکہ کچھ ایسا ہے جو مستقبل میں آسمان پر ہوگا، اسی لیے ہم اسے زمین پر نہیں پا سکتے۔ ایسی جگہ یا ماحول یا حالات زمین پر موجود نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے زیادہ وقت گزرنے کے بعد ہر ایک پچھتاتا ہے، میں اسے زمین پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس زمین پر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے غلط جگہ پر توجہ دی۔ ہم اس جگہ کو کہاں پا سکتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کو آسمان کی ابدی بادشاہی میں پا سکتے ہیں۔ چاہے اس زمین پر ہمارے تمام گرد و پیش تاریک ہوں، اور چاہے وہ ہمارے دلوں کو تاریک کر دیں، ہمیں تکلیف پہنچائیں اور تھکا دیں، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ کیا ہمیں نور کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے جو ایسی تاریک جگہ کو روشنی پہنچاتے ہیں؟ ہم واپس یسایہ باب 60 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 60 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے، اٹھ، خدا نے کیا کہا؟ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر۔ خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے۔ یہ وہ ہے جو کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ ہمیں کتاب مقدس کی نبوتوں کے مطابق ہر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم نور کے فرزند ہیں، اسی لیے خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ یروشلم کی سچائی کے نور کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کریں، جس کی نبوت یسایہ باب 60 میں کی گئی تھی۔ یہاں یہ بھی لکھا ہے، اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے۔ تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی، ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ ہم نے یسایہ باب 60 کی نبوت کا کئی بار مطالعہ کیا ہے۔ یسایہ باب 60 کے وسیلہ یسایہ نبی ہمیں یروشلم کے جلال کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے جو مستقبل میں ظاہر ہوگا۔ کیا وہ نہیں کر رہا؟
전하고 있는 장면들 아니겠습니까? हमें तारीकी को शिकस्त देने के काबिल होना चाहिए। 모두가 꼭 되셔야 됩니다. 우리 हमारे गिर्द तारीक माहौल, तारीक हालात और हजारों तारीक रुकावटें हैं। 수만 가지 어떤 장애물들. ताहम हमें इनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए खुदा ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि इस किस्म के माहौल को खुदा के फर्जंदों की ज़रूरत है, और ऐसा नूर बने जो रोशन चमकते हैं ताकि हम अपने गिर्द तारीकी को रोशनी बख्शें। जैसे कि यसाया बाब 60 में नबूवत है, तारीकी में रहने वाले दुनिया के सब लोगों को हमें यरूशलेम की सच्चाई के नूर को पहुंचाना चाहिए। खुदा ने नबूवत की थी कि सब कौमें यरूशलेम के पास आएंगी। आयत 7, किदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी, नबायोत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे, वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी काबुक की तरफ? यकीनन जजीरे मेरी राह देखेंगे और तरसीस के जहाज पहले आएंगे कि तेरे बेटों को उनकी चांदी और उनके सोने समेत दूर से खुदामन तेरे खुदा और इसराइल के कदूस के नाम के लिए लाएं, क्योंकि उसने तुझे बुजुर्गी बख्शी है। जब सारी दुनिया पर तारीकी और सारी जमीन पर तीरगी छाई हुई है तो जरूर कुछ ऐसा है जो हमें करना होगा। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि आसमानी माँ यरूशलेम के नूर को मुनव्वर करना नूर के फर्जंदों का खास काम है। हम इफिसियों बाब 5 की तरफ जाते हैं। हम इफिसियों बाब 5 आयत 8 पर एक नजर डालें। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब तुम क्या हो? खुदामंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदामंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इफिसियों बाब 5 आयत 8 से किताब मुकद्दस हम पर उजागर करती है कि खुदा नूर है, और ये कि खुदा के बेटे और बेटियां जो नूर के वसीला पैदा हुए हैं नूर के फर्जंद हैं, जो तारीकी को रोशनी बख्श सकते हैं। क्या नूर तारीकी को रोशनी बख्शने के लिए जरूरी नहीं है? जैसे हमारे गिर्द कई तारीक जगह हैं, अगर नूर इनसे गुरेज करे तो वो जो तारीकी में कैद हैं हरगिज अपनी सच्चाई को तलाश करने के काबिल नहीं होंगे। क्या हमें दुरुस्त तौर पर उन्हें उनकी रूहानी हालत से आगाह नहीं करना चाहिए? अगर इस लम्हा हम उन पर नूर ना चमकाएं तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनका ऐसा हौलनाक नतीजा होगा कि वो बिला तामुल अब्दी जहन्नम में जाएंगे और उनमें से कोई भी निजात की राह में शरीक नहीं हो सकता है। चूंकि खुदा ने हमें नूर के फर्जंदों के तौर पर मुकर्रर किया है, आए हम वफादारी से नूर का किरदार अदा करें जो तारीकी में रोशनी बख्शता है। जब हम मुनादी करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के हालात और माहौल बाज़-औक़ात रुकावट बन जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? गैर मौजू हालात भी रुकावट बन सकते हैं। ताहम किसी भी सूरत हाल में हमारे साथ कौन है? खुदा ने कहा, यकीनन मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे हमारे इर्द गिर्द जो भी हालात व वाक़यात हों, हमें अपने हालात की बुनियाद पर फैसला करने की बजाय याद रखना चाहिए कि खुदा ने हमें तारीकी को शिकस्त देने भेजा है
물리치라는 آئے ہم پختہ ایمان رکھیں کہ انہوں نے ہمیں ایسے خاص کام کے ساتھ بھیجا ہے. 굳게 믿으시고 ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ لکھا ہے کہ ہمیں اپنی آوازیں بلند کرنا اور زور سے نرسنگا پھونکنا چاہیے. 수 있는 우리가 다 되라고 했습니다. ہمارا چلانا بنی نوع انسان کا مستقبل بدل سکتا ہے. 올 수가 있습니다. کئی مختلف اقسام کی قوتیں ہیں جو دنیا کو بدلتی ہیں. 있겠습니다만 وہ ایسے آلات سے زیادہ کچھ نہیں ہیں جو صرف پل بھر کے لیے تبدیلی لاتے ہیں. 일으키는 어떤 도구의 역할을 했지만 تاہم خدا نے ہمیں دنیا کی جانب پکارنے سے دنیا کو ابد تک کے لیے بدلنے کی عظیم قوت بخشی ہے. 그는 위대한 어떤 힘을 하나님께서 주셨습니다. میں آپ سے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ ان باتوں کو درست طور پر سمجھیں اور اس خاص کام کی قدر کو پہچانیں جسے خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے. 분이 되기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. 자, 그렇다면 یسایہ باب 60 کی نبوت کے مطابق 말씀대로 살펴바라보게 된다면 کیا یہ خدا کی مرضی نہیں کہ یروشلم کی سچائی کے نور کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کریں؟ جبکہ ہم خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں، خواہ ہمارے گرد کئی رکاوٹیں ہیں اور کئی صورتحال ہیں جو ہمارے دلوں کو مایوسی کا احساس دلاتی ہیں، ہمیں ہرگز ہار نہیں ماننی چاہیے. 거기에서 포기하거나 주저앉아 버리면 안 되겠습니다. ہم وہ نور ہیں جنہیں خدا نے آسمان میں بنایا تھا. 만들어진 빛들입니다. خدا اپنی قادر قدرت سے ہمیں آرام دہ راستہ پر چلا سکتے ہیں. 수가 있겠지만 빛은 تاہم 반드시 چونکہ نور صرف تاریکی میں کردار ادا کر سکتا ہے، 할 수 있기 때문에 خدا بعض اوقات ہمیں تاریکی میں اور ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جہاں مختلف حالات ہمیں تمام سمتوں سے روکتے ہیں. 가로막는 조건 속에도 때로는 우리를 두실 때가 있습니다. 그럴 때 جب ایسا ہو 그러한 어떤 환경을 تو ایسے ماحول سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. 도망가려는 생각만 갖지 말고 اس کے برعکس ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں ہماری ضرورت ہے. 이 چونکہ اسے نور کی اشد ضرورت ہے اس لیے خدا ہمیں یہاں رکھنا چاہتے ہیں. 하셨구나. 이렇게 ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے اور تمام اقسام کی صورتحال اور ماحول کو اپنانا چاہیے. 우리 모두가 되어야 되겠습니다. ہم یسایہ کی کتاب باب 62 آیت 6 پر ایک نظر ڈالیں. اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے. 잠잠치 않게 하였나니라. اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ ہو، 하시게 하는 자들아 너희는 اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو. 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라고 했습니다. خدا نے یروشلم کو اس زمین پر محمود بنایا ہے. یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ ان کی حمد کریں. 우리에게 바라시는 뜻입니다. اس غرض سے کہ اس تاریک اور اداس جہان کے سب لوگ آسمانی باپ اور ماں کے جلال کو دیکھیں جو نور ہیں. 모든 사람들이 ہمیں نور کے فرزندوں کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ 어떻게 해야 되겠습니까? ہمیں نور منور کرنا چاہیے. ہمیں بغیر کچھ کیے اسے پیمانہ کے نیچے نہیں چھپانا چاہیے. 각자에게 چونکہ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو سچائی کا نور بخشا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم یہ نور تاریکی کو روشنی بخشنے کے لیے استعمال کریں گے. 여러분 꼭 되시기를 부탁드리겠습니다. ہم دوسرے تیموتھیوس باب 4 سے ایک اور آیت دیکھیں. 4장 1절입니다. باب 4 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے، خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں. 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라고 했습니다.
여기 지금 4장 बाब 4 आयत 1 में ये लिखा है, उसकी बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, 전도인의 일을 하라고 बशारत का काम अंजाम दे, अच्छी कुश्ती लड़। 그리고 믿음을 किताब मुकद्दस हमें ये भी बताती है कि आखिर तक ईमान को महफूज रखें। 말씀하고 있습니다. ये राह ख्वाबों की दुनिया और परियों की कहानियों की दुनिया में ले जाती है और मशहूर कुन जहान जिसका तमाम बनीनो इंसान ख्वाब देखते हैं। 행복한 세계. ये सफ़ेद घोड़े पर शहजादे और खूबसूरत लिबास में शहजादियों का जहान है। 공주의 세계예요. 이런 हमें ऐसे जहान में ले जाने की गर्ज से 세계에 가시기 위해서 क्या खुदा ने हमें वहां दाखिल होने की राह नहीं दिखाई? 세계로 갈 수 있는 그 길을 알려주신 것 아니겠습니까? आए हम नूर बने जो तारीकी में रहने वाली दुनिया को रास्तबाजी की राह पर ले जाता है, 바르게 또 ताकि सारी दुनिया हमारे अब्दी आसमानी बाप और माँ की बाहों में आ सके। 온 세계가 나아올 수 있도록끔 हमें नूर के तौर पर अपना किरदार निभाना चाहिए जो लोगों की सच्चाई की राह को रहनुमाई करते हैं। 그냥 पैमाने के नीचे छुपा चिराग बेवकूफ है, हमें इसे बाहर लाना चाहिए। 밖으로 내다 거셔야 되겠습니다. 나타내 वो जो तारीकी में कैद हैं, हमें उन पर सच्चाई को जाहिर करना, बयान करना और समझाना है। 갇혀 있는 사람들에게 설명해 주셔야 되겠습니다. जब हम ऐसा करें तो हम अब्दी ख्वाब का जहान और फिरदौस यानी आसमान की बादशाही में जाने के काबिल होंगे, जिसके तमाम बनिनो इंसान मुश्ताक हैं। 인류 인생들이 다 갈 수 있기 때문에 चूंकि हम रास्ता जानते हैं तो हमें ज़्यादा लोगों पर इस रास्ता को अयां करने और बयान करने में नुमाइंदगी करनी चाहिए। 할 수 있어야 되겠습니다. इस रास्ता पर चलने के दौरान हमारी ज़िंदगी कदरे दुश्वार गुजार और बाज़-औक़ात मुश्किल हो सकती है, मगर हमें हार नहीं माननी चाहिए। 한다는 것은 अगर हम इस रास्ता पर हार मान जाएं तो हम आखिर में कहाँ जाएंगे? हम बिला तामुल जहन्नम की अब्दी सज़ा में पड़ेंगे। 빠질 수밖에 없는 그런 입장에 우리가 있습니다. हम इस ज़मीन पर इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम पैदा हुए हैं। इस ज़मीन पर हमारी पैदाइश और ज़िंदगी की एक वजह है, क्या नहीं है? 살고 있는 것 아니겠습니까? 이 इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी की मुद्दत 하늘에서 आसमान में किए गुनाहों से तौबा करने का वक्त है। 인생의 그 시간입니다. 이걸 वो जो इसे जल्दी समझते हैं जल्दी तौबा करते हैं, 더디 लेकिन वो 사람들은 जो इसे समझने में सुस्त हैं 40대, अपनी 40 या 50 की दहाई में तौबा करते हैं, या अपनी 60 या 70 की दहाई में, या जब आसमान नज़दीक हो। 뭐 어느 तौबा के लिए हर वक्त अच्छा है, 하겠습니다. लेकिन आए हम जल्दी समझें 깨달아서 ताकि हम ज़्यादा तौबा कर सकें और आसमानी फर्जंद बने जो आसमान की बादशाही में ज़्यादा अजर जमा कर सकते हों। 다 되시기를 부탁드리면서 आज का उन्वान है नूर बनो जो तारीकी को रोशनी पहुंचाता है। आए हम नूर बने, 주의 आए हम इस वजह से अपने गिरदो पेश से ना भागें, इसलिए कि वो तारीक और उदास हैं और इसलिए कि वो मुश्किल हैं। 도망가거나 달아나는 우리가 इसके बरक्स हम नूर बने जो तारीकी को रोशनी पहुंचाता है, ताकि हम इस तारीकी के जहान को नूर की दुनिया में बदल सकें। 어둠을 밝히는 등불들이 꼭 इससे मैं आज का वाज ख़त्म करूंगा। 되도록 하겠습니다. आपका बहुत शुक्रिया।